پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اور آج کے اس پروگرام میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النساء، جو کہ چوتھے پارے کے آخری ربع یعنی ثلاثہ کے بعد جس کا آغاز ہوتا ہے، سورۃ النساء قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے یہ چوتھی سورت ہے، اور بہت بڑی صورتوں میں اسے بھی شمار فرمایا گیا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو مدینہ پاک میں نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ کی ایک آیت مبارکہ جو کہ مکی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ادا کرو، الی اہلیہا، جن کی ہیں ان کو ادا کرنے کا جو حکم ہے۔ یہ والی آیت مبارکہ یہ مکے میں نازل ہوئی، بقیہ مدنی آیتیں ہیں۔ آپ دیکھیں ناظرین اکرام، قرآن پاک کے حوالے سے کتنی محنت کے ساتھ صحابہ کرام علیہ مردوان نے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ایک ایک چیز کو آگے پہنچایا۔ ایک آیت یہ ہے، یہ فلاں جگہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ قرآن کے ایسے عالم ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ایک آیت کے بارے میں جو دن میں نازل ہوئی تو مجھے دن کا بھی پتہ ہے، مجھے وقت کا بھی پتہ ہے، جو رات میں تو مجھے رات کا پتہ ہے، اگر کوئی سفر میں، حضر میں، پہاڑ پر بھی نازل ہوئی تو مجھے اس کے بارے میں بھی علم ہے۔ یعنی آیت کا تو علم ہے، اس کے جو احکامات ہیں وہ ان کا تو علم ہے، لیکن ان کے نزول کے مقام بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کا قرآن سے لگاؤ، قرآن سے محبتیں، اور قرآن کے ساتھ ایسا تعلق اور پیار تھا کہ وہ ایک ایک چیز اس کی انہوں نے یاد رکھی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ سورہ نساء، جس کا معنی ہے نساء، عربی میں کہتے ہیں عورتوں کو، یعنی جمع کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سورۃ النساء گویا کہ جس کے اندر عورتوں سے متعلق بہت سے احکامات ہوں۔ جی ہاں، لوگ یہ بہت غلط مشہور کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا دیا۔ اسلام نے عورتوں کو بہت کچھ دیا، عورتوں کو تحفظ دیا، عورتوں کے حقوق بیان کیے۔ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو تو اسلام اس پیدائش پر اس کے والد کو بھی فضیلتیں عطا فرمائے۔ وہ بیٹی جیسے ہی پرورش پائے، تھوڑی سی بڑی ہو، اس کے احکامات بھی بیان فرما دیے۔ پھر اس والد کے لیے، اس کے سرپرست کے لیے کہ جو ان لڑکیوں کی پرورش کرے اور پھر ان کی نکاح کر دیتا ہے، ان کے لیے فضیلتوں کو بیان کیا۔ پھر جب یہ رخصت ہو کر شوہر کے آ جاتی ہے تو پھر شوہر کو ان کے بارے میں وہ حق بیان کر دیے گئے، ان کے حقوق بھی ادا کرے، کھانے پینے، رہائش، سب معاملات وہ شوہر ان کو مہیا کرے۔ تو یہ چیزیں اسلام نے تو بیان کی ہیں۔ سورۃ النساء یعنی جس میں عورتوں کے متعلق کئی سارے احکامات ہیں، اسی وجہ سے اس کو سورۃ النساء یعنی عورتوں سے متعلق صورت کے ساتھ اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اس میں بیسک وراثت کے بارے میں بھی بہت سے قوانین، بہت سے اصول، قرآنی احکامات وہ بیان ہوئے۔ اسی مبارک صورت کے اندر چونکہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ شوال المکرم یعنی 3 ہجری کو، یہ غزوہ احد کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ غزوہ احد یعنی پہلا غزوہ غزوہ بدر، دوسرا غزوہ احد۔ غزوہ احد کے موقع پر کئی صحابہ شہید ہوئے، تو جب صحابہ شہید ہوئے تو کئیوں کے بچے جو کہ یتیم ہوئے، اور شہداء کی عورتیں بیوہ ہوئیں۔ تو شریعت مطہرہ نے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان بیواں عورتوں کے متعلق حقوق، ان بچوں سے متعلق کہ اب ان کی ذمہ داری کن پر آتی ہے، ان یتیموں کے ساتھ کس انداز سے پیش آنا ہے، ان یتیموں کے حق کیسے ادا کرنے ہیں، یہ سب کچھ اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ صورتیں کوئی یک بارگی اس طرح نازل نہیں ہوئی کہ ایک ساتھ ہی سارے احکامات، البتہ جو ان کا غالب حصہ ہے اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔
ورنہ مختلف مقامات پر وہ آیات مبارکہ کا نزول ہوا. جیسے جنگ بدر کے بعد بھی آیات مبارکہ سورۃ النساء کی نازل ہوئیں، اور پھر غزوہ احد کے بعد. یعنی اس پر تو اتفاق ہے کہ سورۃ النساء یہ مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد یہ نازل ہوئی، سوائے ایک آیت مبارکہ جو ہم نے ابتدا کے اندر بیان کی ہے. یتیم بچوں سے متعلق، بیوہ عورتوں سے متعلق اس میں احکامات بیان کیے گئے، وراثت سے متعلق احکامات بیان کیے گئے، کن عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے اور کن سے جائز نہیں ہے، جو محرمات کہلاتی ہیں. اور عام دیکھیں تو انہیں کہا جائے کہ محارم ہے. محارم کا رشتہ وہ ہے کہ جہاں نکاح حرام ہو، جہاں ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو. تو شریعت مطہرہ نے ان خواتین کا بیان کر دیا، ان عورتوں اور بچیوں کا بیان کر دیا کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور وہ بیان کرنے کے بعد فرمایا اور جو ان کے علاوہ ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، تم ان سے شادی اور نکاح کا معاملہ کر سکتے ہیں. تو خاص طور پر ان عورتوں کا بیان، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم و عماتکم و خالاتکم، یہ سارے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرما دیے گئے. تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری خالائیں، تمہاری پھوپھیاں، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. اسی لیے آگے وہ بھی بیان کر دیا کہ تمہاری بہنوں کی بچیاں، یعنی جو بھانجیاں ہیں، حرام ہیں. تمہارے بھائیوں کی بچیاں یعنی بھتیجیاں حرام ہیں. تو یہ جو رشتے ہیں، مزید آگے اس آیت مبارکہ میں ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ ہے. تو جو حرام رشتے یعنی جہاں نکاح نہیں ہو سکتا، وہ شریعت مطہرہ نے بیان کر دیا، کیونکہ وہ خاص ہی ہیں. اس کے علاوہ سب ان کے لیے حلت کا بیان فرما دیا گیا. پھر انہی چیزوں کو حدیث پاک نے مزید آگے وضاحت کے ساتھ بیان کیا. اچھا، نکاح کے بعد کے معاملات، اس میں بھی شریعت مطہرہ نے کئی طرح کے حقوق جو مرد پر رکھے ہیں، عورتوں پر بھی رکھے ہیں. مرد وہ اچھا جو اپنی عورتوں کے حقوق بہتر انداز سے ادا کر سکے اور ان کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ جو اپنی اہل کے ساتھ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں، تم میں سے بہتر وہ ہیں. اور فرمایا میں تم سب سے بہتر ہوں کہ میں اپنے اہل، اپنی ازواج کے ساتھ بہتر معاملہ فرماتا ہوں. تو شریعت مطہرہ نے یہاں مردوں کو یہ فرما دیا. اسی طرح جب عورتوں کے معاملات میں آئیں تو عورتوں کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرما دیا کہ اپنے وہ شوہر کی وہ جائز کاموں میں اطاعت کریں، اتباع کریں، فرما برداری کریں، اپنے عفت پاک دامنی کی حفاظت کریں، شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اپنی عزت اور شوہر کے مال کی حفاظت کریں. تو یہ عورتوں کے حوالے سے بھی بیان کر دیا. بلکہ حدیث پاک میں اس عورت کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے کہ جس کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے پاک دامنی کی وہ حفاظت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ شوہر کی اطاعت کرے. مراد یعنی جائز کاموں میں اطاعت کرے. یہ وہ خاتون ہے، یہ وہ بیوی ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے. تو یہ مضامین ہمیں حدیث کے اندر موجود ہیں، اور عورتوں کے بارے میں بھی بیان کر دیا اور مردوں سے متعلق بھی بیان فرما دیا گیا. یہ چند چیزیں ناظرین کرام میں نے کچھ میاں بیوی اور عورتوں سے ہی متعلق عرض کی ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی طرح کے احکامات اس سورہ مبارکہ میں ہیں. انشاءاللہ آگے گفتگو مزید بڑھاتے ہیں اور وہ بھی سنیں گے. سورہ مبارکہ کے مضامین سے ہم کچھ اب ابتدا کی طرف آتے ہیں، اور کچھ آیات کا میں تھوڑا تھوڑا خلاصہ ساتھ عرض کروں گا. اس سے پہلے وہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے تھے. تو حضور اسلام نے انہیں ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ. تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پڑھ کر سناؤں، یعنی میں تلاوت کروں؟ قرآن تو حالانکہ آپ پر نازل ہوا ہے. فرمایا نہیں، تم پڑھو. تو فرماتے میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی. میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی، اور جب میں سورہ نساء کی اس آیت مبارکہ پہ پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. ترجمہ: تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب پر گواہ ہوں گے، شاہد ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سن کر جب اس آیت پہ پہنچے تو کہا بس کرو، اب تمہارے لیے یہی کافی ہے. یعنی یہ میری جو گواہی ہوگی قیامت کے دن میں سب پر گواہی دوں گا.
تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضور سورہ نساء مجھ سے سنی تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن پاک خود بھی پڑھنا اور کسی ایسے سے سننا بھی جس سے مزید ذوق پیدا ہو، رقت پیدا ہو، قرآن پاک سے ایسا لگاؤ ہونا چاہیے۔ قرآن پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، قرآن مجید کو اچھے سے اچھے انداز سے پڑھنے کی ہماری پریکٹس ہونی چاہیے۔ جتنا وقت اس میں لگے گا، جتنی کوشش کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی ثواب اور برکات سے ہم مالا مال ہوں گے۔ ایک اور روایت سنتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ آپ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج، سورہ نور سیکھو کہ اس میں فرض علم بیان کیے گئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ قول ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جس نے سورہ نساء پڑھی تو وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم ہوتا ہے، یعنی جو شریعت مطہرہ اللہ پاک نے جو ان کے حق کو بیان کر دیا گیا تو وہ سورہ نساء کی برکت سے یہ سارے احکامات جان لے گا۔ ناظرین کرام، ہم مزید بڑھتے ہیں، کچھ آیات پر گفتگو کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے جس میں گویا کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ آپ نکاح کا خطبہ تو بارہا آپ نے سنا ہوگا، نکاح ہوتا ہے تو اس کے بعد خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ نکاح کے خطبے میں یہ سورہ نساء کی پہلی آیت کو تقریباً پڑھا جاتا ہے۔ ہر عالم، مولانا، نکاح پڑھانے والے وہ پڑھتے ہیں، اور اس پہلی آیت کے اندر ابتدائی انسان کی بات ہو رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے آگے کیسے آغاز یہ شروع ہوا اور اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ترجمہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، یعنی رشتوں کے معاملات میں بھی اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک بیسک چیز جو کہ مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کی ابتدا ہوئی، آپ ابو البشر ہیں، اور یہ آیت مبارکہ یہ بیان کر دی ہے کہ ایک جان کو پیدا کیا اور پھر انہی کی پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا ان کو پیدا کیا گیا، اور ان سے پھر آگے بہت سے مرد، بہت سی عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا۔ تو یہ ہماری بہت قوی دلیل ہے کہ انسان کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام اس لیے ابو البشر کہلاتے گئے، آپ تمام بشروں کے والد، آپ ابو البشر کہلاتے گئے۔ تو انسان کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ اب ذرا غور کریں، اگر ہم تھوڑا سا اور بھی اس کو سوچ لیں کہ آج سے 100 سال پہلے انسانوں کی جو آبادی ہے، جو افراد ہیں، ان کی تعداد کم، اور مردم شماری تو سب بیان کی جاتی ہے کہ اس ملک کے اندر آبادی یہاں بڑھ گئی، اس میں یہاں بڑھ گئی، اس میں یہاں اتنا اضافہ ہو گیا، تو یہ سب چیزیں تو بیان ہوتی رہتی ہے۔ لیکن آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں، 200 سال پیچھے چلے جائیں، 1400 سال پیچھے چلے جائیں، تو کتنے افراد تھے؟ یعنی اس وقت کی آبادیاں وہ کم تھی، یعنی لوگ کم تھے۔ اچھا، جتنا پیچھے چلتے جائیں گے، پیچھے چلتے جائیں گے تو آبادی کم کم کم، آخر یہ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تو یہ سلسلہ پھر جاتے جاتے حضرت آدم علیہ السلام تک جائے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان، ابو البشر اس لیے کہلاتے گئے کہ سب آگے ان کی اولادیں ہیں، وہ پہلے ہیں۔ تو یہ جو ایسے مفروضہ ایک گھڑ لیا گیا کہ انسان پہلے بندر تھا اور پھر انسان بن گیا، بالکل قطعاً غلط۔ انسان جو ہے وہ انسان سے ہی پیدا ہوا ہے، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن ابتدا اس کی کیسے ہو؟ تو وہ ظاہر ہے اگر وہ بھی کسی انسان سے ہی پیدائش کا سلسلہ ہوتا تو پھر اس کی ابتدا کہاں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ نے واضح بیان فرما دی کہ مٹی اور پانی، اس سے جو ہے وہ ان کو بنایا گیا اور ان کے اندر روح ڈالی گئی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا وجود آ گیا، آپ کی تخلیق ہو گئی، تو
آپ کی پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پیدا کیا گیا، پھر ان کے آپس میں ان کے آگے اولادیں ہوئیں، اور یہ سے انسانیت کا یہ سارے معاملات جو ہیں وہ چلے گئے۔ لہذا انسان پہلے بندر تھا، بالکل یہ غلط ہے۔ ہم ایسے اسے سوال کرتے گئے کہ اگر ایسے ہی تھا تو پھر آج کے اس جدید دور کے اندر کئی ہزار سالوں کے بعد کوئی ایسا کوئی بندر انسان کیوں نہیں بن کے سامنے جو ہے وہ آ رہا، اور بندر سے انسان بنائے تو ادھر بندر تھا تو اس کی دم بھی تھی، ادھر فوراً کٹ گئی یا ویسے ہی ختم ہو گئی۔ تو ایسی باتیں بالکل حیرت والی ہیں اور عقل سے ورا ہیں۔ تو لہذا اس مفروضے پر یہ نہیں جانا چاہیے۔ انسان کی جو اصل ہے وہ قرآن مجید بھی بیان فرما رہا ہے، وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے بیان فرما دیا، اور یہی مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں وہ اول ترین انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام ان کا تذکرہ ہوا، اور یہی اسی لیے نکاح کے خطبے میں یہ آیت مبارکہ یہ پڑھی جاتی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں پھر جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو اللہ پاک نے مہر سے متعلق بھی احکامات بیان فرمائے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کے حق مہر انہیں خوش دلی سے دو۔ اب اگر عورتیں اپنی خوش دلی کے ساتھ تمہیں کچھ واپسی کرتی دیتی ہیں، کھاؤ پیو، لیکن یہ ایک عورت کا حق ہے کہ جو نکاح میں مقرر ہوا مرد اس کے اس حق کی ادائیگی کرے اور یہ عورتوں کے سپرد کرے، اور یہ وہ اس کی مالک ہوں گی۔ جو بھی حق مہر مقرر ہوا وہ عورت اس کی مالک ہو جائے گی، یعنی جس کو جو دیا جائے گا۔ تو لہذا عورتوں سے معاف کروانا، یا کچھ لوگوں میں ایسی عجیب کہ آپ پہلے دن ہی معاف کروا لیں، عجیب شوہر ہے کہ حق مہر کی معافی کی بھیک مانگ رہا ہے، تو ایسا آدمی کو بالکل بھی یہ بیکاری والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اس طرح وہ معافی مانگے، بلکہ اگر عورت نے بغیر کسی دباؤ پریشر کے اگر خود اپنی مرضی سے معاف کرتی ہے، یہ اس کا ایک رائٹ ہے، معاف کر سکتی ہے۔ لیکن اگر اسے کوئی ایسا خام خواہ دباؤ ڈال کر اس سے معاف کروایا جا رہا ہے، اس کی بالکل شریعت اجازت نہیں دیتی، بلکہ مردوں کو چاہیے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ عورتوں کے حق مہر انہیں ادا کریں، اور حق مہر بہتر طریقہ یہ بیان کیا ہونا ہی اتنا چاہیے کہ جس کی ادائیگی آسان ہو، جو آسان طریقے سے جس کو ادا کر سکتے ہو۔ شریعت مطہرہ نے اسے 10 درہم یعنی 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، یہ کم از کم حق مہر بیان فرما دیا۔ زیادہ سے زیادہ جتنا چاہے، جو دے سکتا ہو، ادا کرنے کی طاقت ہے، وہ بالکل رکھ سکتے ہیں۔ فریقین میں جس کے اوپر رضامندی ہو جائے، یعنی اس سے زیادہ کی، اس سے کم حق مہر نہیں، اس سے زیادہ جتنا بھی ہو سکے۔ بلکہ قرآن پاک میں تو انہیں فرمایا اگر تم یعنی پہاڑوں کے مثل ڈھیروں ڈھیر مال یہ بھی اگر کوئی دینا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ لیکن یاد رکھیں، صرف اس لیے مقرر نہ کریں کہ مقرر کیا، دینا کس نے، لینا کس نے، اور پھر اس کو ایسے ہی بھول بھلیا کر جائے۔ ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ واجب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ادائیگی میں وہ معجل ہے، وہ مؤجل ہے، وہ مطلق ہے، لیکن باہر صورت وہ ایک مرد پر ایک طرح کا قرض ہے۔ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے، فوت ہو جائے شوہر، اور اس نے حق مہر نہیں ادا کیا، تو جیسے اس کے مال سے پہلے قرضہ ادا کیا جاتا ہے، یہ بیوی کا قرض بھی اٹھا کر بیوی کو دیا جائے گا، کیونکہ اس کا حق مہر یہ اس نے ادا ہی نہیں کیا، تو اسے اپنی زندگیوں میں ہی ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں یہ وعید کہ جو آدمی حق مہر تو مقرر کرے مگر اس کا ارادہ ایسا ہو، یعنی شروع میں جیسے کئی لوگ ہیں بس لکھ لو جتنا مرضی لکھ لو، ہم نے کون سا دینا ہے، معاذ اللہ، یہ نیت ہے۔ کہا کہ اگر ان کا ارادہ یہ ہے کہ حق مہر ادا نہیں کرنا، تو قیامت کے دن ایسے لوگ بدکاری کرنے والوں کی صف میں اٹھائے جائیں گے، بدکاری کرنے والوں کی صف میں اٹھائے جائیں گے۔ تو ان چیزوں کا بالکل خیال وہ رکھنا ہوگا، اور اپنی عورتوں کے، بیویوں کے حق مہر خوش دلی کے ساتھ انہیں ادا کریں۔ ناظرین کرام، چند باتیں عرض کی ہیں، بلکہ ابھی تو سورہ نساء کا پہلے رکوع کا ہی کچھ خلاصہ، یعنی کچھ آیات کا خلاصہ وہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ سورۃ النساء پہ مزید کچھ درس رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت سے ایسے احکامات بیان کیے گئے کہ جس کا جاننا یہ مسلمان پر بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ سورۃ النساء کے کچھ اور مضامین کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک قرآن پاک کو سمجھنے والا ہم سب کو بنائے، اور کثرت سے تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم
اسلام ہو جائے